تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پوم پربھا نے ریاست کے عیسائی طبقہ کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیام میں کہا کہ کرسمس امن، محبت، بھائی چارے اور انسانیت کا مقدس تہوار ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار تمام کی زندگیوں میں خوشیاں اور سکون لائے گا۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی 60ویں یوم پیدائش کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، آن جہانی واجپئی نے قوم بالخصوص جموں کشمیر کو درپیش انتہائی پیچیدہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نظریاتی سرحدوں کو عبور کیا۔ انہوں نے بدھ کے روز اپنے بیان میں کہا، اٹل بہاری واجپئی کا بطور وزیر اعظم دور جموں کشمیر کے لیے ایک سنہری دور تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے عین مطابق وادی کشمیر میں ٹھٹھرتی سردیوں کی لہر مزید تیز ہو گئی ہے، جس نے اہلیان وادی کا خاص طور پر صبح اور شام کے وقت گھروں سے باہر نکلنا از بس محال کر دیا ہے۔ متعلقہ محکمے کے ایک ترجمان نے خبردار کیا، وادی میں اگلے 2 دنوں کے دوران ٹھٹھرتی سردیوں کا راج برقرار رہ سکتا ہے۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -7.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ گزشتہ شب کے -6.6 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ شدید تھا۔ صدر دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکھڑ، وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر سینئر لیڈروں نے بدھ کو سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی سمادھی صدیو اٹل پر ان کی پیدائش کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر آنجہانی واجپئی کی لازوال میراث کو سلام پیش کرنے کے لیے گڈ گورننس ڈے بھی منایا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے سربراہ جے پی نڈا بھی ان سرکردہ رہنماؤں میں شامل تھے، جنہوں نے کہا، واجپئی جی کی خدمات، ان کا ویژن اور ان کا عزم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کانگریس نے دہلی میں ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے 33 امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری کے سی وینوگوپال نے کہا، پارٹی کی مرکزی الیکشن کمیٹی نے ان امیدواروں کے ناموں کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے جوش کے ساتھ اعلان کیا، یہ ہمارے مضبوط اور متحرک امیدوار ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ پارٹی نے مختلف حلقوں کے لیے امیدواروں کا اعلان کرتے ہوئے کہا، رٹھالہ سے سوشانت مشرا، منگول پوری سے ہنومان چوہان، شکور بستی سے ستیش لوتھر اور مٹیا محل سے عاصم احمد خان ہماری مضبوط ٹیم کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے 60ویں یوم پیدائش کے موقع پر کھجوراہو میں ملک کے پہلے ندی جوڑو پروجیکٹ کین بیتوا ندی جوڑو قومی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے کہا، یہ پروجیکٹ ہمارے کسانوں، عوام اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نئی امید لے کر آئے گا۔ اس موقع پر مدھیہ پردیش کے گورنر منگو بھائی پٹیل، وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو، مرکزی جل شکتی وزیر سی آر پاٹل اور کھجوراہو کے ایم ریاستی بی جے پی صدر وشنودت شرما بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے جوش سے کہا، یہ دن نہ صرف واجپئی جی کی عظیم میراث کو یاد کرنے کا ہے، بلکہ ہندوستان کو پانی کے تحفظ میں خود کفیل بنانے کے عزم کا بھی ہے۔ حیدرآباد کے سندھیا تھیٹر میں فلم پشپا ڈو دی رول کی نمائش کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بھگدڑ میں ایک خاتون کی موت ہو گئی اور اس کا بیٹا شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ اس سانحے کے لیے الو ارجن کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مداح بے قابو ہو گئے اور وہاں افراتفری مچ گئی۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے TCS دسمبر کو بھگدڑ کیس میں اداکار الو ارجن سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کی، جس کے بعد انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ الو ارجن نے فلم سازوں کے ساتھ مل کر متاثرہ خاندان کی مدد کے لیے 2 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ان کے والد اور مشہور پروڈیوسر الو اروند نے بدھ کے روز زخمی مسٹر تیجا سے ملاقات کے بعد کیا، جو کمس اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ الو اروند نے کہا، یہ امداد متاثرہ خاندان کے دکھ کو کم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ 2 کروڑ روپے کا چیک تلنگانہ اسٹیٹ فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین دل راجو کو سونپا گیا۔ کیا یہ انسانیت کی بہترین مثال نہیں؟